أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. الحمد لله صلاة الله وسلامه على رسول الله ومن والاه ما بعد. پیچھے کئی آیات میں یہودیوں کی کچھ کمزوریاں، برائیاں یا گستاخیاں بیان کر کے اللہ کی رحمت اور ایمان سے ان کی محرومی کا تذکرہ چل رہا تھا. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان میں بھی اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ایک اور بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وہ ہے یہودیوں کا حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں کے ساتھ گستاخی اور ناروا سلوک کا معاملہ تھا، جس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑے خیر سے محروم کر دیا. اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وہ بھی کفر، اور یہ محرومی اس طرح سے بھی پیش آئی کہ انہوں نے کفر کیا، ان کے کفر کرنے کی وجہ سے. وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور مریم کے خلاف بہت بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے. تو کفر کا مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کفر کیا، ان کی شان میں گستاخی کی، اور حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی اور اپنے زمانے کی بڑی پارسا اور اللہ کی نیک بندی شمار کی جاتی تھی. اللہ نے بھی جگہ جگہ قرآن مجید میں بڑے بلند الفاظ میں ان کا تذکرہ کیا. جب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر حاملہ ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بن شوہر کے اپنی قدرت سے ان کو حاملہ کر دیا تھا تاکہ لوگوں کے سامنے اپنی قدرت کا اظہار کرے. تو ان پر بہت سے لوگوں نے الزام لگایا، غلط باتیں ان کی طرف منسوب کی. تو حضرت مریم علیہ السلام خاموش رہی اور اپنے نوزائیدہ بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس سے پوچھو، یعنی اس بچے سے پوچھو کہ معاملہ کیا ہے، میں نے غلط کام کیا ہے یا اللہ کی طرف سے غیبی کوئی انتظام ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ایک جو ہمارے کا چھوٹا سا بچہ ہے اس سے ہم کیا بات کر سکتے ہیں؟ ظاہر بات ہے پیدا ہونے والا بچہ وہ کب سے بات کرنے لگتا ہے. لیکن اس بچے نے اسی وقت بولنا شروع کر دیا اور کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں بھی رہوں اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہا مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے. وبرم بوالدتی، مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا ہے.
ولم یجعلنی جبارا شقیا، مجھے کوئی ظالم اور بدبخت نہیں بنایا، والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، میری پیدائش کے دن، میری موت کے دن، اور دوبارہ جب مجھے زندہ کیا جائے گا اس دن بھی مجھ پر سلامتی ہوگی، اللہ کی طرف سے میری حفاظت ہوگی۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ان کی زبان پر اللہ نے یہ جواب دلوایا۔ اس سے جو غلط فہمیاں تھی وہ غلط فہمیاں دور ہو گئی، اور پھر جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوان ہو کر اللہ کی طرف سے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا اور ان کی کمزوریوں پر، بے راہ رویوں پر ٹوکنا شروع نہیں کیا، اس وقت تک یہ پورا دروازہ بند تھا۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ غیر معمولی طور پر پیدا ہونے والا بچہ ہے اور اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے۔ اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ان سے بھی بہت سی کرامات ظاہر ہوئی تھی۔ وہ اپنے محراب میں بیٹھی رہتی تھی، بے موسم کے پھل ان کے پاس آتے تھے، اللہ کی طرف سے لائے جاتے تھے۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا، کھلم کھلا انہوں نے دعوت دینی شروع کی، اور اس وقت معاشرے میں جو برائیاں تھیں، منکرات تھیں، اس پر نکیر کرنا شروع کر دیا، اور اس زمانے کے علماء فقہا کے اندر جو کمزوریاں تھیں اس پر بھی نکیر کرنی شروع کر دی، تو ایک بھونچال آ گیا اور لوگوں نے ان کے خلاف طرح طرح کی سازشیں شروع کر دی۔ ان سازشوں میں سے ایک سازش یہ بھی تھی کہ ان کی ماں پر دوبارہ انہوں نے تہمتیں لگانی شروع کر دی، ایسے ایسے الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیے کہ زبان پر لانے کی گنجائش نہیں۔ آدمی جو ایک نارمل حالت میں ہے اور حضرت مریم علیہ السلام کے مقام اور مرتبے سے ذرا بھی واقف ہو، تو ایسے گھناؤنے الفاظ، بے حیائی کے الفاظ کہ اس کو زبان پر لانا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ تو اسی کو قرآن نے مجملاً کہا کہ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، بہتان کہتے ہیں ایسا الزام لگانا، ناکردہ الزام اس طرح سے لگانا کہ سامنے والا ہکا بکا رہ جائے، حیرت میں رہ جائے کہ کیا الزام ہے۔ تو ایسے بے تکے الزامات اور بڑی بڑی تہمتیں انہوں نے لگائی کہ خود حضرت مریم علیہ السلام ہکا بکا رہ گئی کہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو۔ تو ان سارے الزامات کو قرآن نے ایک لفظ کے اندر اس طرح بتایا کہ ان کا مریم علیہ السلام کے خلاف گھناؤنے الفاظ استعمال کرنا، اس کی وجہ سے وہ محروم کر دیے گئے۔ اور انہوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت دینی شروع کی، بڑی سازشیں ہوئی ان کے خلاف۔ اس وقت کے روم کا جو بادشاہ تھا اس کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا گیا، جھوٹی گواہیاں اور جھوٹے گواہ پیش کر کے جھوٹے الزامات کے ساتھ ان کو سزا دلوائی گئی، جس کے لیے کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ خود اس وقت کا بادشاہ بھی تیار نہیں تھا، اس کو بھی معلوم تھا کہ گناہ، لیکن انہوں نے دھمکیاں دے کر اور ماحول تیار کر کے ان کو ملک کے خلاف غدار کے طور پر پیش کر کے ان کے خلاف فیصلہ کروایا گیا اور ان کو پھانسی دینے کی سزا دی گئی۔ لیکن اللہ کا عجیب معاملہ ہوتا ہے، جب کسی کی حفاظت کرنی ہوتی ہے تو ہزار تدبیروں کے باوجود سامنے والا کامیاب نہیں ہو پاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پھانسی کی جو سزا ہوئی اور پھانسی کے لیے ان کو لایا گیا، چونکہ روم کے لوگ دوسری قوم کے تھے اور یہ لوگ دوسرے تھے، رومیوں کی حکومت کے تحت یہ لوگ رہتے تھے، جیسے دوسرے ملک کی غلبے کی وجہ سے وہاں حکومت ہو جاتی تھی۔ ایک زمانے ہندوستان میں انگریزوں کا غلبہ تھا، تو انگریزوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ہندوستانی کون ہوتے، ان کو سب یکساں لگتے تھے۔ تو ایسے ہی رومی کیونکہ دوسرے تھے، ان کے تحت ان کا ملک تھا، ان کا علاقہ تھا، تو وہ لوگ ان لوگوں کے درمیان فرق نہیں کر سکتے تھے۔
تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی کے لیے لے جایا جا رہا تھا، ساتھ میں بہت بڑا مجمع تھا، تو کچھ اس طرح سے اشتباہ ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ کی جگہ پر دوسرے کو صلیب پر چڑھا دیا گیا، اور حضرت عیسیٰ کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ کچھ ان کے حواریوں نے ان کو دیکھا، وہ اس کے قائل بھی رہے آخر تک کہ حضرت عیسیٰ کو پھانسی نہیں دی گئی، لیکن باقی لوگوں کو شبہ ہو گیا، وہ سمجھ گئے کہ حضرت عیسیٰ کو پھانسی دی گئی، تو اسی کو کہا وقولہ، اور اس وجہ سے بھی وہ محروم کر دیے گئے کہ انہوں نے کہا، ان کے یہ کہنے کی وجہ سے، انا قتلنا المسیح، ہم نے مسیح کو قتل کر دیا، عیسیٰ بن مریم، جو عیسیٰ بن مریم تھے، رسول اللہ، اور اللہ کے رسول تھے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کا رسول جو کہا یہ اللہ کی طرف سے کہا گیا، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ انہوں نے مذاق اڑانے کے لیے کہا کہ جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتا تھا نا عیسیٰ، اس کو ہم نے پھانسی دی۔ تو یہودی فخر سے کہنے لگے کہ ہم نے ان کو پھانسی دی۔ اللہ نے کہا وما قتلوہ، انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، اس کو ان کو پھانسی بھی نہیں دی، ولیکن شبہ لہم، لیکن معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا، وہ سمجھ نہیں پائے کہ کس کو پھانسی دی گئی، ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ نے اس طرح سے واقعے کو بدل دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ کر دیا، تو بالکل سمجھ نہیں پائے، اور اچھے لوگ بہت سارے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بھی یہ سمجھنے لگے کہ حضرت عیسیٰ کو پھانسی دی گئی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اللہ نے کہا کہ جن لوگوں نے ان کے سلسلے میں اختلاف کیا ہے وہ شک میں پڑے ہوئے، چاہے یہودی ہو چاہے عیسائی ہو، جو لوگ آپس میں اختلاف کر رہے تھے، کسی نے کہا پھانسی دی، کسی نے کہا پھانسی نہیں دی، کسی نے کہا ایسا ہوا، کسی نے کہا ویسا ہوا، تو آپس میں جو ان کا اختلاف تھا، اللہ کہتے ہیں کہ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، صرف اپنی گمان پرستی، اپنے خیالات کے مطابق وہ باتیں کیے جا رہے تھے، کوئی ایسا کہہ رہا ہے، کوئی ایسا کہہ رہا ہے، کوئی ثبوت ٹھوس ان کے پاس نہیں تھی۔ اللہ نے پھر تحقیق سے کہا وما قتلوہ یقینا، حقیقتاً انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا۔ پھر کیا ہوا؟ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا، جیسے کہ کچھ حواریوں نے ان کو دیکھ کر اسی زمانے میں کہا تھا کہ عیسیٰ آسمان پر لے جائے گئے، عیسیٰ کو پھانسی نہیں دی گئی، اور یہی ہمارا عقیدہ بھی ہے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ آخری دور میں جب قیامت بالکل قریب آئے گی، دجال کے نکلنے کا زمانہ ہوگا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے، اور 40 سال تک دنیا میں رہیں گے، حکمرانی کریں گے، پھر ان کا انتقال ہو جائے گا۔ یہ حدیثوں سے صریح طور پر معلوم ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ خود کہتے بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا۔ وکان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب آنے والا ہے، اللہ جب کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں کوئی روک نہیں سکتا، حکیم، لیکن جو بھی کرتے ہیں پوری تدبیر کے ساتھ کرتے ہیں۔ بہرحال یہاں اللہ نے یہ بتا دیا کہ جن لوگوں نے حضرت مریم پر تہمت لگا دی وہ محروم کر دیے گئے، حضرت موسیٰ عیسیٰ کا انکار کر دیا وہ بھی محروم ہو گئے، اور جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کے خلاف سازش کی ان کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے، وہ بھی محروم ہو گئے۔ اور یہ بھی بتایا کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے پھانسی پر چڑھنے کا موقع نہیں دیا، بلکہ آسمان پر ان کو اٹھا لیا۔ معاملہ بعد میں مشتبہ ہو گیا، جس کی وجہ سے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنی مرضی کے مطابق چلنے کی توفیق دے۔